السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ، البتہ تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قدم قدم پر آپ سرکار کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جنون کی حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے پیار تھا۔ جو کچھ آپ کو کرتے انہوں نے دیکھا اسی طرح کرتے، جو کچھ نبی پاک کھانے میں پسند کرتے وہ بھی وہی کھاتے۔ اب حیران ہوں گے، ایک دفعہ جا رہے ہیں، ساتھی ان کے ساتھ ہیں، تو کہتے ذرا ٹھہرو، تھوڑا سا سائڈ میں ہو گئے نا، تو قضائے حاجت کی شکل میں بیٹھ گئے ویسے ہی، اور پھر کھڑے ہو گئے۔ تو دوستوں نے پوچھا بھی نہ تو آپ نے قضائے حاجت کی ہے، تو یہ کیا بیٹھے اور پھر اٹھ گئے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ نے اس جگہ پر قضائے حاجت کی تھی، تو میں نے کہا چلو مجھے ضرورت تو نہیں ہے لیکن نبی کی آداب پہ عمل تو کر لیں۔ یہاں تک دنیا میں بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی، عبادت میں بھی اور معاشرت میں بھی
ماحولیات میں بھی اور غذاؤں میں بھی۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو پسند کر لیں تو ہمارا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا اور صحت بھی اچھی ہو جائے گی اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو خلوت بڑی پسند تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب وحی کا آغاز ہونے والا تھا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، تو اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ آپ کو خلوت پسند تھی۔ کچھ وقت باقی سب لوگوں سے کٹ کر اللہ کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ چلو سارا دن نہیں، کوئی 10 منٹ، کوئی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ بالکل اللہ کے لیے دعا مانگی، درود شریف پڑھے، عبادت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی کہ اللہ کے لیے کچھ وقت کے لیے خلوت اختیار کرنا۔ اب غار حرا میں جاتے تھے اور وہیں اللہ کی طرف سے سب سے پہلے وحی کا نزول ہوا۔ 5 آیات جو 30ویں پارے میں سورہ اقرا میں ہے وہ اللہ میں عطا ہوئی، وحی کا نزول ہوا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ آپ کہتے ہیں حبب الیہ من الدنیا ثلاث، اے میری امت کے لوگوں، دنیا میں 3 چیزوں سے مجھے محبت ہے۔ ان میں ایک چیز ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ نماز اولین فریضہ ہے، اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے نا تو اللہ کے ہاں جب پیش ہوں گے، اول ما سئل عن الصلاۃ، تو سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ وہ اگر نماز ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو کام خراب ہو گیا۔ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ 5 نمازیں پوری پڑھنا، 5 نمازیں وقت پر پڑھنا، 5 نمازیں سنت کے مطابق پڑھنا، اور 5 نمازیں باجماعت پڑھنا، تب جا کے نماز قائم ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وقت میں نماز پڑھنا بڑا پسند تھا۔ جہاں بھی ٹائم ہو جاتا نا، سفر میں ہوتے یا گھر میں ہوتے، اب اول وقت نماز پڑھتے۔ زندگی کا کیا پتہ ہے، یہ آپ کی پسند ہے۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز، یہ آپ کی پسند تھی کہ آپ عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھنا پسند کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا تو میں عشاء کی نماز کو الی ثلث اللیل و نصفہ، تو میں عشاء کی نماز کا ٹائم ثلث اللیل یا آدھی رات تک کر دیتا، آدھی رات تک۔ لیکن یہ میری امت کے لیے مشقت ہے۔ آپ عشاء کی نماز لیٹ پڑھتی تھی، کبھی کبھی صحابہ کرام آپ کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سوئے جاتے، پھر جا کے اللہ کے نبی آتے اور عشاء کی نماز۔ یہ لیٹ پڑھنے میں حکمت کیا ہے کہ اللہ کی اگلی ملاقات میں زیادہ ڈسٹینس، فاصلہ نہ ہو، یعنی کہ جو ہی میں عشاء پڑھوں تو چند گھنٹوں کے بعد ہوتا تہجد کی شکل میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، تو اللہ کی ملاقات میں زیادہ فاصلہ نہ ہے۔ اتفاق سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے پچھلے ہفتے اتفاق ہوا اپنے شہر قصور میں مارکیٹ میں گیا، موبائل کے سلسلے میں مائک کی ضرورت تھی ریکارڈنگ کے لیے۔ 8 بج گیا رات کے۔ اب ان دنوں میں ساری مساجد کے اندر 7 یا 7:15 جماعت ہو جاتی ہے۔
میں نے سوچا بھی جماعت تو نکل گئی میڈم، اب سوچا بھی تھا یہ چاندنی چوک سے اندر کو آئے نا، وہ الایمان مسجد ہے، شاید ڈاکٹر محکم کے بیٹے نے بلائی ہے کسی، وہاں سے میرا گزر ہوا تو میں نے کسی بندے سے پوچھا کہ مسجد کھلی ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ 5 منٹ جماعت میں رہ گیا، جماعت کے ساتھ پڑھے۔ وضو میرا الحمدللہ تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں گیا، جماعت سے نماز پڑھی، امام صاحب کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی۔ تو وہاں ان کا ٹائم تھا 8:15 مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو دیر تک پڑھنا پسند کرتے تھے، جتنا ممکن ہو اتنی دیر نہ کریں بھی سو جائے اور نماز ہی رہ جائے، یہ بھی خیال کریں، جتنا ممکن ہو اتنا لیٹ کریں، یہ آپ کی پسند ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 3 چیزیں مجھے پسند تھی نا، ان میں ایک النساء، مجھے عورتوں سے بڑی محبت ہے، اپنی بیویوں سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کے اندر رہنے سہنے میں کمال درجے کی آپ کا انداز تھا، لوگوں کے لیے آپ اسوہ حسنہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلی، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور ساتھ فرمایا کہ میں انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کا زیادہ خیال کرتا ہوں۔ عورتوں سے محبت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کے آنے سے پہلے نا لوگ عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، اور جدو دل کیتا لا دیتی تھی تو جب دل کیتا پالے، جب چاہ طلاق دے دی، کسی اور سے شادی کر لی۔ تو یہ دنیا کا کھیل نہیں ہے۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی کی شکل میں عزت دی، اور ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان کر دیا، اور باپ کو جنت کا درمیانی گیٹ قرار دے دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے محبت ہے۔ اسی طرح آپ خوشبو پسند کرتے تھے، آج میں آپ کی پسند کا ذکر کر رہا ہوں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس کو پسند کریں۔ خوشبو آپ کو بڑی پسند تھی، آپ کا تو جسم ہی خوشبودار تھا، بلکہ آپ کے پسینے سے دنیا کی کستوری سے زیادہ بہتر خوشبو آتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ خوشبو لگاتے، اور خاص کر جمعے والے دن اگر اپنے پاس نہ ہوتی تو کسی سے لے کر لگا لیتے۔ یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ ان کے پہلی مثال معاشرت کی، عورتوں سے محبت کر کے آپ نے معاشرت کی طرف اشارہ کیا، اور خوشبو سے محبت کر کے ماحولیات کی طرف اشارہ کیا، یہ اپنا ماحول بھی اچھا رکھو۔ اچھا، اس میں نا کئی بندے اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں اور سارا کوڑا کرکٹ اٹھا کے سامنے سڑک پہ پھینک دیتے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے گھروں کو، مساجد کو، بلکہ ہر جگہ کو صاف رکھنے کا حکم دیا، اور یہاں تک فرما دیا کہ صفائی اور طہارت نصف ایمان ہے۔ اس لیے آپ مسواک کرتے تھے نا، منہ کو صاف رکھنا۔ جناب جبریل علیہ السلام آتے تھے ملاقات کے لیے تو آپ کو بڑی فکر ہوتی تھی، حالانکہ آپ کا منہ تو پہلے ہی خوشبودار تھا، لیکن اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب کبھی کائنات کے امام گھر میں آتے تو آپ کے منہ مبارک میں مسواک ہوتی، اور آپ اپنے دانتوں کو صاف کر رہے ہوتے۔ صفائی ستھرائی اور خوشبو یہ آپ کو پسند تھی۔ اللہ، اسی طرح ایک پسند آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ قرآن اپنے علاوہ کسی اور سے سننا پسند کرتے تھے۔
ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا جی قرآن پڑھو. آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ میں کہ نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں. انہوں نے قرآن شروع کر دیا اور سورہ نساء کی 40 آیات پڑھی. 40 آیات. جب اس آیت پر پہنچے نا، اللہ اکبر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ فَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آپ نے کہا بس آگے نہ پڑھو، اب مزید سننے کی سکت نہیں ہے. صحابی رسول کہتے ہیں میں نے کائنات کے امام کا چہرہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو چل رہے تھے. یعنی کہ اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سننا اور قرآن سن کر رونا، یہ نبی پاک کی پسند بھی ہے، آپ کی سنت بھی. یہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں حفظ کرنے کے لیے، ان کے والدین کو چاہیے جب یہ بچے گھر جائیں نا تو نبی کی سنت میں عمل بھی ہو جائے گا. ہاں بیٹا فلاں سورت سناؤ، سورہ علق سناؤ، سورہ البینہ سناؤ، سورہ الانفطار سناؤ. اپنے بچوں سے قرآن سنیں، بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، نبی کی سنت میں عمل ہو جائے گا. اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو مسجد کے بچوں سے کبھی کبھی جب فرصت ہو نا، بیٹا ادھر آؤ، یہ فلاں سورت سناؤ ذرا، اس سے سورت سن لے، اور اگر ہمت اور حوصلہ پڑ جائے تو 150 انعام بھی دے دے اس کو، نبی کی سنت میں عمل ہو جائے گا. دوسروں سے قرآن سننا یہ نبی پاک کی پسند اور سنت ہے. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو پسند کرتے تھے، بکرے کا گوشت. آج کل تو مہنگائی کا دور ہے، ہر بندے کے پاس میں نہیں ہے، چلو کبھی اگر فرصت مل جائے تو بکرے کا گوشت اور بکرے میں دستی کا گوشت آپ کو بڑا پسند تھا. حدیث میں آتا کہ ایک صحابی عبید الرحمن ان کا نام تھا، انہوں نے نبی پاک کا کھانا پکایا، ایک بکری ذبح کی. ان کو پتا تھا کہ نبی پاک دستی کو پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک دستی آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے وہ تناول فرمائی. تو اگلی دستی آپ نے خود مانگ لی. آپ نے کہا ناولنی الزرا، مجھے ایک دستی اور دو. تو صحابی کہتے میں نے وہ دوسری دستی بھی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی. اگلی بات سننے کے قابل ہے، بلکہ آپ بتائیں کہ بکری میں دستیاں کتنی ہوتی ہیں؟ 2 ہوتی ہیں. اللہ آپ کو جزا دے. جب آپ نے 2 دستیاں تناول فرما لی تو آپ نے کہا ناولنی الزرا، مجھے ایک دستی اور دو. تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بکری کی دستیاں تو 2 ہوتی ہیں اور 2 تو آپ نے استعمال کر لی. اللہ اکبر. آپ نے کہا اگر تو یہ بات نہ کرتا اور میری بات مان کر ٹھنڈیاں میں تو وہ چمچے لا کے ایسے کرتا، جتنی دستیاں میں مانگتا جاتا اتنی تو مجھے دیتا جاتا. یہ حدیث کے لفظ ہے، یعنی کہ اللہ معجزہ کر دیتا. نبی پاک کی زبان بھی برکت والی، آپ کے کام بھی برکت والی. تو دستی کا گوشت کبھی فرصت ملے تو اس پہ عمل کر لیا کرو. اسی طرح مکھن اور کھجور یہ آپ کو پسند تھی. اچھا امتزاج دیکھو کیسا ہے، مکھن کا مزاج ہے سرد اور کھجور کا مزاج ہے گرم. جب دونوں مل جائے تو معتدل. یہ دماغ کے لیے بڑا اچھا ٹونک ہے، بچوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے. اگر مل جائے، یہ جو بازاروں سے مکھن ملتا ہے نا، اس کا تو پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے. تو گھروں میں مائیں بہنیں بناتی تھیں، اب بھی شاید بناتی ہوں. مکھن اور کھجور یہ آپ کو بڑا پسند تھا غذاؤں کے اندر.
اور اسی طرح شہد اور میٹھی چیز، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، آپ شہد کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اور پتہ ہے آپ کو، ایک صحابی کے پیٹ میں درد تھا تو آپ نے کہا شہد استعمال کرو، اس نے شہد استعمال کیا، درد ختم نہ ہوا، وہ پھر آیا، آپ نے پھر کہا کہ شہد استعمال کرو، پھر بھی ٹھیک نہ ہوا، تیسری مرتبہ پھر آیا، کہتا جی درد ہو رہی ہے، آپ نے کہا شہد استعمال کرو، بالآخر آپ نے فرمایا کہ یقین سے شہد استعمال کرو، تیرا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا، شہد ہونا چاہیے مکھی کا، بڑی ہو یا چھوٹی سب میں شفا ہے۔ اگر ممکن ہو تو اللہ توفیق دے، یہ نبی پاک کی پسند تھی۔ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، آخر میں ایک اہم بات میں عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سادہ اور میٹھا پانی ہے، میٹھے سے مراد چینی والا نہیں، کھارے پانی کے مقابلے میں جو سادہ اور میٹھا پانی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا۔ اللہ، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پانی کی قدر کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ یہاں تک آتا کہ آپ دریا پر بھی بیٹھے ہوں اور وضو کر رہے ہوں تو پھر بھی پانی کو ضائع نہ کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں۔ ہم تو یہ نوجوان کو بچے ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور پھر دوسروں سے باتیں شروع کر دیتے ہیں اور پانی دھڑا دھڑ جا رہا ہوتا ہے، دھڑا دھڑ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں وہاں لوگوں کو گندا پانی پینا پڑتا ہے۔ اب یہ تھر پار کا علاقہ جو کراچی ہے، سندھ کے اندر، اب تصویریں دیکھیں، جو پانی بھینسیں نہیں نہ پیتی، جانور، انسان وہ پانی پینے پہ مجبور ہے، گندا پانی۔ تو ہمیں تو اللہ نے صاف پانی دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پانی سے بڑی محبت تھی، اور وقت کا بادشاہ تھا۔ توجہ کریں، بات میری مکمل ہوگی۔ گرمی کا موسم تھا، شدت کی پیاس لگی تھی، انہوں نے کہا پانی لے کے آؤ۔ پانی پیش کیا گیا۔ کئی وزیر بات کرنے کے ماہر ہوتے، اس نے وہ سارے ادب آداب مرموز رکھتے ہوئے نا، بادشاہ سلامت، وہ کیا کہتے ہیں، وہ امان چاہتا ہوں جان کی، بات کر سکتا ہوں؟ وہ کہ کرو بات۔ کہتے جی یہ پانی ہے گلاس میں، آپ کو بڑی پیاس لگی، اگر تمہیں پیسوں سے خریدنا پڑے اس ایک گلاس پانی کے کتنے پیسے دے سکتے ہو؟ پیاس بڑی لگی تھی، اس نے غور کر کے کہا میں اپنی آدھی بادشاہت اتنے پانی کے حصول کے لیے دے دوں گا۔ بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ، پانی پیا، گلاس واپس کرنے لگے۔ توجہ کرنا، بادشاہ سلامت ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں، کرو۔ کہتا ہے جی آپ نے یہ پانی کا گلاس پیا، یہ تمہارے جسم کا حصہ بن گیا، کچھ پانی تو جزو بدن بن جائے گا اور اضافی پانی پیشاب کے راستے باہر آئے گا۔ آپ کو تیز پیشاب آیا ہو اور اللہ نہ کرے پیشاب بند ہو جائے، کتنے پیسے دے دو؟ اس نے ڈیپلی غور کیا، ایسے نظر اٹھا کے کہتا ہے ساری بادشاہ دے دوں گا، ساری۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تیری بادشاہ کی اوقات ایک گلاس پانی، اور ہم ایک گلاس نہیں، منوں کے من پانی ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم قیامت کو پوچھا جائے گا، اور اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں چیلنج کر کے، یہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے نا، اس کی آخری آیت اٹھا کے دیکھو، اللہ نے چیلنج کیا کہ او دنیا کے لوگوں، اگر میں زمین کے پانی کو
نیچے ہی لے جاؤں تو کون ہے جو تمہیں سادہ میٹھا پانی عطا کرے؟ وَهُوَ الَّذِي، دوسرا مقام، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، ایک دریا کے اندر دو لہریں جا رہی ہیں، ایک طرف میٹھا پانی، ایک طرف کھاری پانی، اور درمیان میں دیوار بھی کوئی نہیں۔ آپ فیس بک پہ تصویریں نہیں دیکھتے؟ سمندر ایسا، ایک طرف صاف پانی چل رہا ہے، دوسری طرف کھاری پانی چل رہا ہے، چل بھی رہا ہے، درمیان میں دیوار بھی کوئی نہیں۔ ادھر کے پانی کو ادھر ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے اللہ کی مدد پر۔ یہ پانی کی نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ تو زندگی میں کبھی نہ گھروں میں نہ مسجد میں پانی ضائع نہ کرے۔ کئی بندے آتے ہیں سرکاری پانی ہے، خیر ہے انہوں وگن دو، سرکار کی اندر سرکار بھی تو تھوڑی ہے نا، ملک بھی آپ کا ہے، حکومت بھی آپ کی ہے، پانی سرکاری ہو یا گھر کا ہو، زندگی میں کبھی اس کو ضائع نہ کرے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کی توفیق دے۔ میرے دوست قاری امجد میر محمدی بیمار ہیں بڑے، وہ MIR کے بعد دماغ میں ان کا مسئلہ بن گیا، بڑی سیریس حالت میں، اب دعا کریں اللہ ان کو شفا دے، بلکہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، جو سنا ہے عمل کی توفیق دے دے۔ اے میرے اللہ اپنے نبی کی امت میں رحم فرما، اللہ مسلمانوں کی بے حسی کو ختم کر دے، ان کے اندر غیرت حمیت پیدا کر دے۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا کر دے۔ قاری امجد میر محمدی میرے دوست اللہ ان کو مکمل تندرستی دے دے۔ باقی بھی جتنے مسلمان مرد عورتیں بوڑھے بچے گھروں میں یا اسپتالوں میں روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کر دے۔ اللہ ہمارے جسموں میں ایک ایک وائرس بیماری کو نکال دے اور ہمیشہ کے لیے تندرستی عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے والدین جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے اور ہمیں موت کی تیاری کی توفیق دے دے۔ اللہ سونے جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اور جب تک زندہ رکھنا توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔